ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیزان گرامی، منہج سلف پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. جیسے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ منہج سلف میں سب سے پہلا منہج سلف کا سب سے پہلا منہج یہ ہے کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام. یعنی اسلام اور سنت کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اسلام کے بغیر سنت کو سمجھنا ناممکن ہے اور سنت کو اسلام کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جیسے کہ جسم اور روح، جیسے روح جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی اور جسم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے ہی سنت کو اسلام کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور اسلام کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ محدثین کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور اور منقول قول اور فعل کا نام سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قول ثابت ہے یا جو فعل ثابت ہے اس کا نام سنت ہے. اور اہل اصول کے نزدیک قول، فعل اور تقریر، اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل اور اللہ کے نبی کی تقریر، یہ سنت کی تعریف ہے. قول اور فعل تو آپ جانتے ہیں. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر کا مطلب اصطلاح میں یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے، کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں، اس کی تردید نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، تو یہ ہے تقریر. تقریر کا مطلب برقرار رکھنا. اللہ کو ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عمل کو برقرار رکھا، اللہ کے نبی نے اس عمل سے نہیں روکا، منع نہیں کیا، تو کہا کہ اپنی اس کو باقی رکھا. اس کا یہ بھی حدیث کی تعریف میں شامل ہے. اس کو تقریر کہتے ہیں. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام. سوال ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اسلام اللہ تعالیٰ کی عاجزانہ اطاعت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تابعداری، عاجزانہ اطاعت، اور ایسی تابعداری جو شرک سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی ایسی تابعداری جو شرک سے خالی ہو، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور عقیدے اور شریعت کے معنی میں بھی اسلام آتا ہے. اسلام کا ایک معنی عقیدہ اور شریعت بھی ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو عقیدہ اور جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے. اور اسلام کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے. بہت سارے گمراہ فرقے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور قیامت تک مختلف گمراہ فرقے پیدا ہوں گے. لیکن قرون اولیٰ میں، دور اول میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے، بلکہ قیامت تک جو گمراہ فرقے دنیا میں پیدا ہوں گے، وہ انہی فرقوں کا چربہ ہوں گے جو فرقے اب اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور جن کے عقائد اور جن کی گمراہیاں لوگوں میں عام ہو چکی ہیں اور پھیل چکی ہیں. ان میں ایک گمراہ فرقہ خوارج کا ہے، ایک فرقہ قدریہ کا ہے، ایک جہمیہ کا ہے، ایک مرجیہ کا ہے. تو اس طرح کے جو فرقے وجود میں آ چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر گمراہی پھیلائی اور جن کے گمراہی کے اثرات بہت دور رس ہیں، اور ان گمراہ فرقوں سے پھر اور دوسرے کئی فرقے وجود میں آئے. اور آج ہم دنیا میں جن فرقوں کو دیکھتے ہیں
اور جن فرقوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو ان تمام فرقوں پر ان فرقوں کے اثرات ہیں، یا تو خوارج کے اثرات ہیں، یا پھر معتزلہ کے اثرات ہیں، یا پھر مرجیہ کے اثرات ہیں، یا پھر جہمیہ کے اثرات ہیں، یا پھر قدریہ کے اثرات ہیں، یا پھر شیعہ کے اثرات ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فرقے گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی کی وجہ کا ہم جائزہ لیں اور ان کی وجہ کو ہم تلاش کریں، تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام اور سنت کے درمیان تفریق کی۔ انہوں نے اسلام کو سنت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی اور سنت کو اسلام کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا لیکن سنت کے بغیر، تو یہ ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ تھی۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے اور اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اسلام کو سنت کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے اور سنت کو اسلام کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے ان کا یہ منہج ہے کہ سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے۔ اگر ہم مثال سے اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ اگر کوئی سنت کے بغیر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے گمراہ ہوتا ہے، بلکہ گمراہی میں وہ کتنا دور نکل جاتا ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، بلکہ ان کا ایک نعرہ تھا، ان کی ایک پہچان تھی۔ وہ کہا کرتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حکم دے سکتا ہے اور نہ کسی کا حکم مانا جا سکتا ہے۔ بات تو بظاہر بڑی اچھی ہے، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ ان کا ایسا قول تھا جس کے بارے میں ہمارے سلف نے کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ایک ایسا حق کا کلمہ ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ کلمۃ حق ایک ایسا حق کا کلمہ ہے ارید بہ الباطل، جس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ تو بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی صحیح بات ہے، بڑی برحق بات ہے، لیکن اس آیت کی بنیاد پر اور اس آیت کو سنت کے بغیر سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ اس قدر خطرناک قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ جو خود قرآن کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، اور سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس آیت سے مفہوم لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات ماننا یہ کفر ہے، چاہے وہ بات خود اللہ کی بات کے مطابق ہو، چاہے وہ بات سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ بات صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہو، لیکن اگر ہم کسی انسان کی بات کو مانتے ہیں تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر جب صحابہ مشاجرت صحابہ کے اندر جب بعض، حالانکہ یہ اختلاف انہیں کا پیدا کیا ہوا تھا، اس اختلاف کی وجہ سے جب انہوں نے دونوں طرف سے حکم مقرر کیا اور حکم مقرر کر کے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ حکم جو فیصلہ کریں گے ہم اس بنیاد پر اپنے اختلافات کو ختم کر لیں گے اور ہم صلح آپس میں کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ لیکن اور انہوں نے صلح کیا، آپس میں حکم مقرر کیا، صلح ہو گئی، اور مسلمانوں کے درمیان جو بعض سازشیوں کی سازش کی وجہ سے، بعض شہری لوگوں کی شرارت کی وجہ سے جو تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے درمیان چین اور امن اور سکون بحال ہو گیا۔ لیکن کلمۃ حق ارید بہ الباطل، حق کا کلمہ جس سے مراد باطل لیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کی اس آیت پر کو بنیاد بناتے ہوئے دونوں کو کافر قرار دیا۔ ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت تھی
جس کی نمائندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی دوسری بہت بڑی جماعت تھی جس کی نمائندگی حضرت معاویہ کر رہے تھے، اور ان کے درمیان بعض ان سازشوں کی شرارت کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کو انہوں نے حل کیا، وہ بھی قرآن کی آیت کی وجہ سے کی بنیاد پر، لیکن اسی بنیاد پر انہوں نے دونوں کو کافر قرار دیا، حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیا، حضرت معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، اور بنیاد بنایا انہوں نے قرآن کی آیت کو، اور وہ آیت تھی ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جب انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک طرف جو صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور دوسری طرف وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے حضرت عامر بن عاص، انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور فیصلے کی بنیاد پر اختلافات ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ان دونوں فرقوں نے، ان دونوں جماعتوں نے انسانوں کا فیصلہ کیسے مانا، لوگوں کا فیصلہ کیسے مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا، فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا، آپ لوگوں نے انسانوں کا حکم مانا، لہٰذا آپ نے ہدایت کے خلاف کیا، آپ بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہ اتنی بڑی ان کی گمراہی تھی جس کے اثرات بہت دوررس ہوئے، اور بہت بعد تک جو ہے لوگوں نے اس گمراہ فرقے کی اس بات کو لے کر آگے لوگ چلتے رہے۔ تو ان کی گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کی ہدایت کو سنت کے خلاف سمجھا، جبکہ سنت کے اندر، بلکہ خود قرآن کے اندر اس سلسلے میں آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، ناچاقی پیدا ہو جائے اور دوری پیدا ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے، تو تم ایک حکم مقرر کر لو بیوی والوں کی طرف سے، بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے، اور ایک حکم مقرر کر لو شوہر کے خاندان والوں کی طرف سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، میاں اور بیوی آپس میں اصلاح کرنا چاہیں گے، آپس کی غلطیوں کو درگزر کر کے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، اور یہ کام حضرت علی حضرت معاویہ نے کیا تھا، ایک حکم حضرت علی نے مقرر کر دیا اور ایک حکم حضرت معاویہ نے مقرر کر دیا، اور انہی دو حکم کے فیصلے کی بنیاد پر ان کے اختلافات ختم ہو گئے۔ لیکن اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے دونوں کو کافر قرار دیا، حالانکہ خود قرآن کے اندر اس کا جواب موجود تھا، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی کی تھی، حکم مقرر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا ایسے معاملات میں حکم مقرر کرتے تھے، اللہ کے نبی نے خود حکم مقرر کیا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی حکم مقرر کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ ان کی گمراہی تھی جو سنت سے ان کے اعراض کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی، ظاہر ہوئی۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کو سنت اختیار کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا چاہیے، صرف قرآن کافی نہیں ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم قرآن میں جس چیز کو حلال پائیں گے اس کو حلال قرار دیں گے، قرآن میں جس چیز کو حرام پائیں گے اس کو حرام قرار دیں گے، سنت ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ہم چند آیات پیش کرتے ہیں قرآنی سے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں ہم کو کیا ہدایات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تم کو جو دے دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تم کو جس چیز سے روک دے، منع کر دے، اسے تم رک جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا
کہ رسول اگر تم کو کسی بات کا حکم دیں، اگر رسول تم سے کوئی بات کہے تو تم کو پھر کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، فوراً تم اس بات کو مان لو، اور اگر رسول تم کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو تم فوراً اس بات سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کی مکمل تابعداری کا، رسول کی مکمل اطاعت کا اور رسول کے احکام کی مکمل پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی اختیار کریں گے، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کریں گے، منہ موڑ لیں گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو کتنی سخت بات ہے، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص مسلم ہی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی روگردانی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اور اللہ نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی روگردانی اختیار کرتا ہے، اس کی اطاعت سے بھی، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کوئی اختیار باقی نہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ کھلا ہوا گمراہ ہے، بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ تو یہ گمراہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کے بجائے کسی اور کے حکموں پر چلیں، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے کسی اور کی فرمانبرداری پر لگ جائیں، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو شخصیت ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے اس کا مقام اور مرتبہ جو بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی حیثیت لوگوں کے نزدیک کتنی اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کے احکامات کی موجودگی میں کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر کے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا الگ الگ طریقہ کار بنا لیا ہے، اپنے لیے الگ الگ راستے چن لیے ہیں اور الگ الگ راہوں کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں۔ کوئی کسی مشرب کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی امام کو اپنا آئیڈیل اور امام بناتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اماموں کے مخالف نہیں ہے، سلفی منہج اماموں کا مخالف نہیں ہے، اور اماموں کو برا بھلا کہنا، اماموں کو گالی دینا، اماموں کی توہین کرنا، یہ ہم بالکل اس کو صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جو اماموں کو گالی دیتا ہے، اماموں کو برا بھلا کہتا ہے، اماموں کی توہین کرتا ہے۔ ہمارا منہج اور ہمارا مسلک صرف یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی موجودگی میں، قرآن حدیث کے واضح احکام کی موجودگی میں ہم کسی امام کی اقتداء نہیں کرتے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی امام کی پیچھے نہیں چلتے۔ ویسے وہ تمام ائمہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں،
ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کی توہین کو، کسی کی بے عزتی کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے بڑے دین کے بڑے کام کیے ہیں، دین کی بڑی خدمت کی ہے، وہ قابل احترام ہستیاں ہیں، قابل عزت شخصیات ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت واجب ہے۔ لیکن ان کے احترام، ان کی عزت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف ان کے حکموں پر چلیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کے مسلک کو ہم اختیار کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بڑا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اگر ہم کو کسی نمونے پر چلنا ہے، کسی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اس کے ہر طریقے کو اپنانا ہے، اس کے ہر بات کو اپنے دل و جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھنا ہے، تو یہ حیثیت صرف اللہ کے نبی کی، یہ ذات اس بات کے حقدار صرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کسی اور کو ہم یہ حیثیت نہیں دے سکتے کہ اس کے ہر قول و فعل کو ہم اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا لیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈراتے ہوئے، چوکنا کرتے ہوئے، متنبہ کرتے ہوئے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، کہ وہ فتنے سے دوچار ہو جائیں گے، آزمائش کے اندر دھر لیے جائیں گے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو دردناک قسم کا عذاب ان پر لاگو ہوگا، دردناک قسم کے عذاب کے اندر وہ مبتلا کر دیے جائیں گے، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت یا اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، یا اپنے آپ کو آزمائش سے دوچار کرنا ہے، اپنے آپ کو خود امتحان میں ڈالنا ہے، اور ایسا امتحان جس امتحان میں کامیابی ممکن نہیں، اور جس امتحان سے دوچار ہونے کا انجام اور نتیجہ دوزخ کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے، دردناک عذاب العلیم ہے اس کا انجام اور اس کا نتیجہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لیں، یہاں تک کہ آپ اسی اختلاف کے معاملات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا، اب اتنا ہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے کے بعد آپ کے دلوں میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں، اپنے دل پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں، دل سے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ جب تک دل سے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کے احکام کے آگے اپنے سروں کو جھکا نہ دیں گے، پورے طور پر اپنے آپ کا سرنڈر نہ کر دیں گے، تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کا ایمان سے کوئی ناطہ نہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جان لو، خوب غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے مثل ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے مثل، قرآن کی طرح سے واجب العمل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ حدیث ہے،
تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا حکم، حدیث کا درجہ بھی عمل کرنے کے اعتبار سے، اس پر چلنے کے اعتبار سے اور اس کے احکام کی پابندی کرنے کے اعتبار سے حدیث کا درجہ بھی قرآنی کے مثل ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے خود فرمائی ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خوب سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز دی گئی۔ پھر اللہ کے نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، خبردار ہو جاؤ کہ عنقریب وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگایا ہوگا، الاریکتی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگایا ہوگا اور وہ آسودہ بھرے ہوئے پیٹ والا ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن، تم پر اس قرآن کی پیروی لازم ہے، علیکم بہذا القرآن، تم پر اس قرآن کی پیروی تم پر لازم ہے۔ فما وجدتم فیہ حلال فاحلوہ، قرآن کے اندر جس چیز کو تم حلال پاؤ اس کو تم حلال سمجھو، اس کو حلال کہو، اس کو حلال قرار دو۔ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور قرآن کے اندر تم جس چیز کو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو، اس کو حرام قرار دو، اس کو حرام جانو۔ یہ کہے گا ایک آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے، ایسا وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اپنے زمانے میں یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح سے حرام کیا ہے بعض چیزوں کو جسے کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری چیزوں کو اسی طرح سے حرام قرار دیا ہے جسے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے چند ان چیزوں کو جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا تھا اس کی وضاحت کر دی، اس کی نشاندہی کر دی، جو کہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ اس کا حکم بھی، اس کا درجہ بھی حرمت کے اعتبار سے وہی ہے جو قرآن میں حرام کی بھی چیزوں کا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نے فرمایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، خوب غور سے سن لو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں، حرام ہے، جائز نہیں۔ جبکہ پالتو گدھے کا گوشت قرآن میں حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، اس کے تعلق سے قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا حرام کیا ہوا بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے کہ اللہ کا حرام کرتا حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، اسی طرح سے کشتیوں سے حملہ کرنے والے درندوں کا گوشت بھی حرام ہے۔ کچھ تو جانور ہوتے ہیں جو شکار میں کھاتے پیتے وقت اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے بلکہ صرف منہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، ہرن ہو، نیل گائے ہو، جیسے بھی جو بھی ایسے جانور جس کو ہم کھاتے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، وہ کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کبھی نہیں کرتے، صرف منہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جو جانور کھاتے ہوئے اپنی کشتیوں کا اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور میرے حرام کیے ہوئے میں نے جن چیزوں کا حرام کیا ہے اس کا بھی وہی درجہ ہے جو اللہ کی حرام کی بھی چیزوں کا درجہ ہے۔ تو وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، اور کشتیوں سے حملہ کرنے والے، شکار کرنے والے جانوروں کا گوشت بھی حلال نہیں۔ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ، اور اسی طرح سے ذمی کی گری ہوئی چیز، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی سلطنت میں جزیہ دے کر کے رہتا ہے، تاوان دے کر کے، ٹیکس دے کر کے رہتا ہے اسلامی سلطنت کے اندر، اور اس کا جان و مال، اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی سلطنت پر رہتی ہے۔ تو اگر اس کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اٹھا لے تو اس کا اعلان کر دے تاکہ اس کے حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے، اور جس کی وہ چیز گم ہو گئی تو اس تک وہ چیز مل جائے۔ تو یہ اس طرح اگر یہ نیت ہے تو اٹھانا جائز ہے، ورنہ ذمہ کا لقطہ اور ذمہ کی گری ہوئی چیز اٹھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔
اور یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ حکم اللہ نے قرآن میں کہیں پر نہیں دیا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے کہ قرآن میں حرام کردہ چیز حرام ہے۔ الا ان یستغنی عنہا صاحب، الا ہے کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو، یعنی ایسی کوئی چیز گر جائے جس کو اس کا مالک بے نیازی سے اس کو پھینک دیا ہو، اس کو پھینک دیا اس کو ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہی حقیقی بہت معمولی قسم کی چیز، مثال کے طور پر سمجھیے آپ کاغذ کے اوراق زمین میں گرے ہوئے ہوں، پڑے ہوئے ہوں، اگر وہ کسی کے کام آتے ہوں، کوئی اسے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن پھینکنے والے نے اس سے بے نیاز ہو کر کے، اس سے لاتعلق ہو کر کے پھینک دیا، تو اس کو اٹھا سکتا ہے کوئی آدمی، اب کسی کے استعمال میں وہ چیز آ سکتی ہے، اسی کام آ سکتا ہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن جس چیز کی اہمیت اس کے نزدیک ہو، جس کی وہ چیز ہے، تو اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ذمہ کے تعلق سے، اور جب ذمہ کی گری ہوئی چیز کو ہم نہیں اٹھا سکتے تو ظاہر بات مسلمانوں کی گری ہوئی چیز کو بدل جاولا نہیں اٹھا سکتے، الا ہے کہ اگر ہم اس کا اعلان کریں اور اعلان کر کے اس کے حقدار تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تو اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی کی گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ، جو شخص کسی کا مہمان بنے تو ان پر لازم ہے، میزبانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ کے نبی نے واجب قرار دیا مہمان کی مہمان نوازی کو۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کا اکرام نہ کرنا، مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خلافت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان سے سرتابی ہے اور اسے روگردانی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا جو کسی کے یہاں مہمان ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، اور اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہ کریں، یعنی کوئی کسی علاقے میں انجان آدمی ہے، کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے اور بیچارہ محتاج بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں، ٹھہرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو کم سے کم اس کو کھلانا پلانا، اس کی مہمان نوازی کرنا اس شخص پر واجب ہے جس کا وہ مہمان بنا ہے۔ اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتا تو فَعَلَيْهِ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ، تو اس کے لیے اس کو حق ہے کہ ان کو سزا دے، بِمِثْلِ قِرَاءَ، اس کی مہمان نوازی کے بقدر، اس کی مہمان نوازی کے مثل چیز کے ساتھ اس کو سزا دے۔ یعنی فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی، اثرات کی ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیز ان سے چھین کر کے کھا سکتا ہے، زبردستی ان سے لے کر کے کھا سکتا ہے اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہ کریں، اگر وہ مستحق ہو اور محتاج ہو، اس کے بعد کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے واجب قرار دیا ہے، اس کا بھی حکم قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں۔ اور یہ چیز اسی طرح سے لازم ہے، اور یہ چیز اسی طرح سے واجب ہے جسے قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، جسے قرآن کے احکام کی پیروی واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چند آیات اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ بات واضح ہو کر کے اور بالکل کھل کر کے اور عیاں ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب ہے، جس طرح سے قرآن کے احکام کی پیروی واجب ہے، جس طرح سے قرآن کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے، اسی طرح سنت کی پیروی بھی واجب ہے، سنت پر عمل کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے۔ جس طرح سے اللہ کے حرام کردہ چیز ہمارے لیے حرام ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی حرام کردہ چیز بھی ہمارے لیے اسی طرح سے حرام ہے اور اس سے بچنا بھی اسی طرح سے ضروری ہے جیسے کہ اللہ کے حرام کی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سنت سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کو اسلام سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کرنے سے بچائے، قرآن اسلام اور سنت کے درمیان جدائی پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے،
اور اسلام کی مخلصانہ پیروی کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے اور ہم کو سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنائے، اور اسلام کی اس خالص دعوت کو، اسلام کے سچے پیغام کو، اسلام کی اس مخلصانہ دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ ہماری جہاں تک طاقت ہو، ہماری جہاں تک استطاعت ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں اسلام کی خالص دعوت، سچی تعلیم عام ہو، اور ہم بھی سرخرو ہوں اور پوری دنیا کے لوگ ان تعلیمات سے سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔